بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے۔ انفرادی اور اجتماعی معاملات اور امور کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ میں تحریک محنت ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس سیرت النبی کانفرنس سے تحریک محنت شمالی پنجاب کے صدر جاوید اقبال، جاپان سے آئے ہوئے عالم دین مولانا اکرام الحق عربی، حافظ بلال اظہر عباسی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا، جبکہ انجم سہیل فاروقی نے اپنا نادیہ کلام ترنم سے پیش کیا۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ ماہ ربیع الاول میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت اور عشق کا اظہار مختلف طریقوں اور عنوانات کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر افسوس کہ ہماری عملی زندگی اور روزمرہ کے معاملات میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ذاتی رویوں، گھریلو اور خاندانی امور، تجارتی معاملات، گلی محلے اور دوست احباب کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کے احکامات اور فرامین کی روح سے ہمارا رویہ اور کردار کیا ہے۔ ہر فرد اپنا جائزہ اور محاسبہ خود ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر عمل میں آیا تھا، مگر افسوس نصف صدی گزرنے کے باوجود یہاں اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کو نافذ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اندھیرے میں ٹمکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ آئیے عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی زندگیوں کو شب روز کے اسوہ رسول کی روشنی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کمشنر آفس راولپنڈی میں کمشنر لیاقت علی خان چٹھا کی زیر صدارت میٹنگ میں راکھ دمیال قبرستان کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور چیئرمین RWMC ثاقب رفیق، گروپ لیڈر سہیل الطاف، اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر سلمان ظفر، نامزد اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر احمد، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز قمر کیانی، CEO راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ عمران گلزار، CEO چکلالہ کینٹ سلیم حسن وٹو، میونسپل کارپوریشن کے CEO RWMC ساجد صفدر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس کے تفصیلات کے مطابق راکھ دمیال قبرستان کے لیے مختص کردہ 1000 کنال زمین میں سے 450 کنال اراضی راولپنڈی کینٹ اور چکلالہ کینٹ کو دی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن کو 450 کنال جبکہ اقلیتوں کے لیے 100 کنال اراضی مختص کی گئی ہے۔ صدر RCCI ثاقب رفیق نے کہا کہ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے قبرستان کے لیے وسیع جگہ ملنے سے ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے شکر گزار ہیں کہ قبرستان میں دونوں کینٹ کے لیے بھی جگہ مختص کی گئی ہے۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف نے کہا کہ چیمبر نے راکھ دمیال قبرستان کے لیے رابطہ سڑک کے لیے معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے حالیہ دورہ چیمبر کے موقع پر بھی اٹھایا، جنہوں نے موقع پر ہی چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایات جاری کی۔ امید ہے کہ ایک بہترین رابطہ سڑک قبرستان تک بن جائے گی، جس سے شہریوں کو قبرستان تک بر وقت پہنچ کر جنازے اور تدفین کے لیے سہولت ملے گی۔ کمشنر راولپنڈی نے بتایا کہ راکھ دمیال قبرستان ایک ماڈل قبرستان بنایا جائے گا، جس کی 4 دیواری مکمل ہو چکی ہے، جنازہ گاہ بھی تیار ہے، میت بس اور ایمبولینس کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ قبر کی فیس 5000 مقرر کی گئی اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اس سے فیس نہیں لی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن اور RWMC قبرستان میں صفائی کا معیار برقرار رکھے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی سٹی کی جوائنٹ سیکرٹری ندا خان نے کہا ہے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف پوری قوم کی امید ہیں۔ 21 اکتوبر کو لاہور کے مینار پاکستان کے جلسہ عام میں لاکھوں افراد ان کا تاریخی استقبال کر کے ان سے اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ان کے آنے سے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف ترقی اور خوشحالی کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے اپنے تینوں ادوار حکمرانی میں قوم کی بھرپور انداز سے خدمت کی ہے۔ وہ ملک کو دنیا بھر میں ایک مثالی ملک کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کے ادوار حکومت میں مہنگائی کا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ چیئرمین PTI کے نااہلی اور نالاکی کی وجہ سے آج ملک میں بدحالی اور مہنگائی عروج پر ہے۔ 21 اکتوبر کا دن ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک یادگار دن بن جائے گا۔ قوم میاں نواز شریف کے تاریخی استقبال کو مدتوں یاد رکھے گی۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ نون راولپنڈی کی خواتین کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ پاکستان مسلم لیگ راولپنڈی سٹی کی جوائنٹ سیکرٹری ندا خان نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی بھی میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک اور سرگرم ہیں، اور انشاءاللہ راولپنڈی سے مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی قائدین طاہرہ اورنگزیب، سیما جیلانی، تحسین فواد، زیب النساء اوان، لبنہ ریحان پیرزادہ سمیت دیگر کئی قائدین کی قیادت میں 21 اکتوبر کو ہزاروں خواتین ایک بہت بڑے قافلے کی شکل میں لاہور جائیں گی۔ اس سلسلے میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر و بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر نے اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے گورنمنٹ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 سیادپور روڈ اور گورنمنٹ مدرسہ ملیہ اسلامیہ ہائی اسکول شٹر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ اسکولوں میں آمد پر اسٹوڈنٹس نے صوبائی وزیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ اساتذہ نے صوبائی وزیر کو اسکولوں کے انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈاکٹر جمال ناصر کلاس رومز میں بھی گئے، اسکولوں کی لانس سمیت دیگر حصوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرنا اسٹوڈنٹس کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اساتذہ قوم کے معمار ہیں اور ملک کے تمام شعبوں میں مختلف مہارتوں کے حامل افراد کی تعلیم اور تربیت کا بیڑا انہوں نے ہی اٹھایا ہوا ہے۔ وہ ذاتی طور پر اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک کے تمام اساتذہ سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی خیریت معلوم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جن بھی کامیابیوں سے نوازا ہے اس میں والدین کی دعاؤں کے بعد اساتذہ کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے اور ایسے حالات میں ہمارے اساتذہ اور طالب علموں کی محنت اور لگن ہی ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے کیونکہ پاکستان کی نوجوان نسل محب وطن ہے اور وہ جدید علوم پر مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس سے مل کر وہ خود کو پرجوش محسوس کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی قابلیت سے متاثر ہوئے ہیں۔